اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک روز مروان بن حکم کو دیکھا تو فرمایا یہ اپنی کاکلیں یعنی سیاہ بال سفید ہونے کے بعد ضرور گمراہی کا جھنڈا اٹھائے گا، اور اس کے لیے ایک مرتبہ اس طرح حکومت ہوگی جس طرح کتا اپنی ناک چاٹتا ہے۔ دوستو، ایک وقت تھا کہ مروان بن حکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر کے آپ کے حلقہ احباب میں شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن پھر امیر المومنین کا اس کے متعلق یہ فرمان کب اور کیسے سچ ہوا، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مروان بن حکم کی زندگی کے کچھ اہم پہلو اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، مروان بن حکم 3 مرتبہ گورنر مدینہ کے عہدے پر فائز رہا۔ مروان بن حکم اس وقت 8 سال کا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس کے والد حکم بن ابی عاص کی وفات مدینہ طیبہ میں اس وقت ہوئی جب حضرت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، اور حکم بن ابی عاص نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین، کچھ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں باپ بیٹے کو مدینہ بدر کر دیا تھا، کیونکہ یہ اپنی محافل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتے تھے۔ یعنی مروان بچپن میں ہی ایسی کبھی حرکت کا مرتکب ہوا جس کا کوئی ادنا مسلمان خیال بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں باپ بیٹا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ واپس آئے۔ حضرت عثمان نے ان کو کب اور کیوں مدینہ لوٹنے کی اجازت دی، یہ ایک الگ تفصیل طلب موضوع ہے۔ بہرحال مروان واپس آیا اور بطور کاتب حضرت عثمان کے ساتھ کام کرتا رہا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو سخت نکتہ چینی کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مروان کی یہ خصلت تھی کہ وہ اکثر حضرت عثمان کے سامنے صحابہ کرام کے ساتھ جھگڑا کرتا رہتا تھا، اور حضرت عثمان اس سے روکتے تھے اور ڈانٹا بھی کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان محصور ہوئے تو مروان نے ان کے لیے سخت قتال کیا۔ اسی زمانے میں جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حج کا ارادہ کیا تو مروان چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ان کے پاس گیا اور یہ سب عرض کرنے لگا، اے ام المومنین، اگر آپ قیام کرتی تو خوب ہوتا، کیونکہ امیر المومنین جیسا کہ آپ دیکھتی ہیں محصور ہیں، تو آپ کا قیام ان چیزوں میں سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے محاصرے کو دور کر دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، میں اپنی سواری پر بیٹھ چکی ہوں اور اپنی راحت اور آرام کو ترک کر دیا ہے، اور اب قیام کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اس پر مروان نے اپنی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا اور اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اور کیس نے شہروں کو آگ لگا دی، یہاں تک کہ وہ جب بھڑک جائے گی تو اسے گل کرے گا۔ یعنی مروان اس تمام صورتحال کو ام المومنین کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر ام المومنین طیش میں آ گئیں اور فرمایا، اے اشعار کو مجھ پر صادق کرنے والے، اگر تمہارے اور تمہارے ان ساتھیوں کے جن کے معاملے نے تمہیں مشقت میں ڈالا ہے، دونوں کے پاؤں میں چکی بندی ہو اور تم دونوں سمندر میں ڈوبتے ہو، تب بھی مجھے مکہ جانا پسند ہے۔ یعنی یہ تمہاری ہی بڑکائی ہوئی آگ ہے اور تم خود ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محاصرہ کرنے والے یہ لوگ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے ہی دم لیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، خون عثمان کے انتقام کے لیے حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جمع ہوئے تو مروان ان کے ساتھ مل گیا اور جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو تیر مار کے شہید کر دیا، اور کہنے لگا، واللہ عثمان کے قتل کے ذمہ دار یہی ہیں، اور یہی ان پر سب سے زیادہ سخت تھے، اور میں آنکھ سے دیکھنے کے بعد کوئی اور علامت تلاش نہیں کروں گا۔ اصحاب جمل کو جب شکست ہوئی تو مروان بھاگ گیا اور کہیں چھپ گیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امان لے لی۔ بس آپ نے مروان کو امان دی، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا اور بلکہ کہنے لگا، جب تک امیر المومنین سے مل کر ان کی بیعت نہیں کروں گا تب تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ چنانچہ جنگ جمل کے بعد ایک دن مروان امیر المومنین کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر مدینہ جا کر وہیں قیام کیا۔
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب تمام امارات حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ آئی تو آپ نے مروان بن الحکم کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ یزید کے دور میں بھی مروان مدینہ میں ہی مقیم تھا۔ واقع کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے عثمان بن محمد اور بنو امیہ کو مدینہ سے نکال کر شام کی طرف جلا وطن کر دیا تو مروان بھی ان جلا وطن کیے جانے والوں میں شامل تھا۔ اب ذرا اس کی بدبختی دیکھیے کہ جلا وطن کیے جانے کے بعد یہ اس گروہ میں شامل ہو کر مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا، جو گروہ یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں اہل مدینہ کو تہ و دیگ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ مروان نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ اصحاب رسول پر خوب تلوار چلائی اور مدینہ کو فتح کر کے جشن منائے۔ جب یزید کو مروان کے کارنامے معلوم ہوئے تو وہ بہت خوش ہوا اور مروان کو اپنے پاس شام بلوا لیا، اسے اپنا مقرب بنایا اور نزدیکان صحبت میں سے کیا۔ یوں مروان دن بدن مولا علی کی پشین گوئی کے مطابق امارات کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ مروان کے شام کے منتقل ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد یزید کی موت ہو گئی اور امارات پر اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا۔ معاویہ بن یزید سخت علالت کی وجہ سے صرف 40 دن تک زندہ رہا اور وہ بھی وفات پا گیا۔ جب معاویہ بن یزید کو دفن کیا گیا تو مروان نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ فتنوں کی دیگیں ابلتی ہیں اور ابو لیلہ یعنی معاویہ بن یزید کے بعد سلطنت اس کی ہوگی جو غالب آئے گا۔ مروان کی بات بالکل درست نکلی اور امارات کے حصول کے لیے فتنوں کا آغاز ہو گیا۔ یہاں ابن زیاد نے مروان کا کھل کر ساتھ دیا اور اس سے مشورہ دیا کہ تم یزید کی بیوی ام خالد سے نکاح کرو اور اس طرح تم خالد بن یزید کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود تخت نشین ہو جاؤ گے۔ الغرض مروان یزید کی بیوی سے شادی کر کے تخت نشین ہو گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی یہ تخت نشینی 1 سال بھی برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ اس نے ایک دن خالد بن یزید سے بدسلوکی کی جس کی وجہ سے اس ام خالد نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک دن مروان جب ام خالد کے پاس سو رہا تھا تو اس نے اپنی باندیوں کے ساتھ مل کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور مروان کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ کچھ روایت میں ہے کہ ام خالد نے مروان کو زہر پلایا تھا۔ جب مروان مر چکا تو ام خالد کھڑی ہوئیں اور اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور اپنی باندیوں اور خدمت گزاروں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا۔ خوب زور زور سے چیخ و پکار شروع کر دی۔ یہ واقعہ رمضان کی 65 ہجری کا ہے اور مروان اس روز 64 سال کا تھا۔ اس کی ولایت شام مصر پر 8، 9 یا 6 مہینے تک رہی۔ یوں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروان بن حکم سے متعلق پشین گوئی حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی اور مروان اپنے انجام کو پہنچا۔